نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض بڑی بڑی باتیں دو جملوں میں حل فرما دیتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس مختلف لوگ آیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آگے خانقاہ تھی رائے پور، جہاں شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے، اور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے۔ تو لوگ بڑے بڑے علماء وہاں خانقاہ میں تشریف لے جاتے، تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہر آنے والے سے پوچھتے کہ آپ شیخ سے مل کے آئے ہیں؟ شیخ سے مراد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ۔ اور اتفاق ایسا کہ جو حضرات رائے پور جانا چاہیں تو راستے میں حضرت کی جگہ تھی، تو وہاں سے ہو کے آگے جا سکتا تھا آدمی۔ جو تو یہ کہتا کہ جی حضرت میں شیخ کے پاس ہو کے آئیں، تو حضرت اس کو بہت اہمیت دیتے اور فرماتے اچھا شیخ کیسے تھے؟ ٹھیک تھے؟ اور ان کے کچھ احوال پوچھتے، اور جو کہتا کہ نہیں میں نہیں جا سکا، بس اتنا ہی کہتے اور پھر اس کی طرف توجہ نہ فرماتے۔ تو اس وقت سیاسی لوگوں میں حضرت مولانا حبیب الرحمن تھے، یہ سیاسی لیڈر تھے اور سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ ان کو اپنے سیاسی مشغلوں میں ایک وہ تھا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی طبیعت کی مناسبت نہ تھی، لیکن چونکہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر کے آتے تو انہیں بہت اہمیت دیتے، تو یہ جب بھی جاتے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان سے ضرور ملاقات کرتے، اس لیے تاکہ آگے تھوڑی اہمیت مل جائے، اس خیال سے۔ تو
ایک دفعہ، اور انہیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کا بھی معلوم تھا. حضرت اصولوں کے بڑے پکے تھے، بہت پکے تھے. تو ایک دفعہ یہ وہاں جانا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ حضرت سے اب ملاقات اتنی آسانی سے نہیں. تو انہوں نے حضرت کے جو خادم تھے ان سے کہا، وہ بھی پہچاننے لگ گئے تھے، ان سے کہا کہ شیخ سے کہیں کہ بس میں صرف مصافحہ کرنے کے لیے آیا حاضر ہوا ہوں، میں نے آگے خانقاہ میں جانا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بھی سمجھ گئے، تو بس میں وقت نہیں لوں گا اور میں صرف مصافحہ کروں گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا، ہاں بلاؤ اس کو، جلدی سے بلاؤ. یہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت سے یوں ہاتھ ملایا، کہا کہ شیخ میں ایک سوال کر رہا ہوں، بس اسی مصافحے کے دوران کہا کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، جواب سوچ کے رکھنا، پھر جب واپسی ہوگی تو پھر میں آپ سے جواب دوں گا. ایک سوال کیا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا، سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے. یہ سوال، تصوف کیا بلا ہے، کیا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا ادھار کون کرے گا، ابھی سن کے جا. تصوف کی ابتدا نیت کی اصلاح اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، بس یہ تصوف ہے. یہ تصوف. یہ مولانا حبیب الرحمن صاحب چلے گئے، آگے کچھ نہیں بات کی اور کہنے لگے کہ یہ شیخ نے کیا کہا، میں تو بڑی پلاننگ کی تھی کہ شیخ یہ کہیں گے میں یہ کہوں گا، شیخ یہ کہیں گے میں یہ کہوں گا، وہ یہ سوال اٹھائیں گے میں یوں توڑوں گا. تو حضرت نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف اتنا ہی ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے نیت ٹھیک کرنا. یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. ہر کام کو کرنے کے ساتھ یہ بھی دل میں دھیان ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ دیکھ. مولانا حبیب الرحمن صاحب نے فرمایا کہ اچھا اسی کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. فرمایا اسی کے لیے یہ جتنے بھی مجاہدات ہیں، محنتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اذکار ہیں، وہ صرف اتنے سے کام کے. اب ہم 24 گھنٹے کی زندگی ہے ہماری، 24 گھنٹے کی زندگی. اگر یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ دو چیزیں اہتمام سے ہم ان کا استحضار کر لیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا، بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. مثلا ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی دوست ہے وہ بیمار ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا. اب ہمارے دوست بہت اچھا ہے یار، وہ میرے ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے، اس کی خبر گیری تو لازمی ہے. اب ہماری نیت یہ ہے، اس موقع پر فون کر رہے ہیں یا اس کے پاس جا رہے ہیں، نیت یہ ہو کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ تیمارداری کرنے کا، میں تیری رضا کے لیے تیمارداری کروں. یہ نیت
اور اس کے اوپر کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. گھر میں گئے، سلام کیا، گھر والوں کو دیکھ کے مسکرا دیے. نیت یہ کہ اے اللہ، آپ کے نبی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو ہنستے مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے. اور نیت یہ، اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں. گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کہ نماز پڑھ لیں، تو اے اللہ آپ کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں، تو میں تیری رضا کے لیے انہیں نماز کا کہہ رہا ہوں. کپڑے پہن رہے ہیں تو یہ نیت کریں، دکان پر جا رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں. بس یہ جہاں جہاں یہ چیز آ گئی تو الحمدللہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی، بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی. خوشی، غمی، تجارت، کاروبار، بچوں کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا، دوستوں کے ساتھ مسجد میں. غرض یہ کہ پوری کی پوری زندگی ہماری، پوری کی پوری زندگی اگر ان دو چیزوں میں آ جائے، دو چیزوں میں آ جائے. ابتداً نیت تھی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کون ہے جن کی پوری زندگی تقوی میں گزری ہے. ایسا تقوی کہ پوری زندگی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت نہیں کی کسی، پوری زندگی. ایک نوالا کبھی حرام کا اندر نہیں گیا، ایک نوالا، حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ بھی نہیں گیا. اور جن کے انتقال پر ان کی قبر سے کئی مہینے خوشبو آتی رہی. نہ صرف یہ بلکہ ایک نور کی لڑی تھی جو آسمانوں سے ان کی قبر تک اترتی تھی اور خلقت اسے دیکھ رہی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ حضرت نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے شروع میں جو حدیث لائے ہیں وہ تصحیح نیت والی لائے ہیں. اپنی نیت ٹھیک کر دو، اپنی نیت ٹھیک کر دو. نیت ٹھیک کر لیں گے تو کامیابی. نیت ٹھیک نہیں تو بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے بڑا عمل، آپ کا حج، آپ کا جہاد، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا صدقہ، یہ سب رائے گا. صاف لباس، یعنی ہم روزانہ ہی کپڑے بدلتے ہیں، اگر اس نیت سے بدلیں کہ صاف لباس، صاف ستھرا لباس اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کو محبوب ہے، تو یہ پہننا ثواب ہے، یہ پہننا ثواب ہے. جب ہم اس زندگی سے گزر رہے ہیں تو کبھی ہمیں خوشی ملتی ہے، کبھی ہمیں تکلیف ملتی ہے، کبھی مزاج سے متعلق معاملات پیش آتے ہیں اور کبھی خلاف مزاج چیزیں سامنے آتی ہیں. خلاف مزاج چیزیں سامنے آ گئیں. کسی ماتحت نے کوئی غلطی کر لی، بچے نے کوئی غلطی کر لی، بیوی نے کوئی غلطی کر لی، کسی اور نے کوئی غلطی کر لی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، غصہ آ گیا. اب ہم غصے میں اس کو سخت سست بھی کہہ سکتے ہیں. کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا، ہمیں غصہ، اس پر سخت سست بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ایسے میں
صبر کیا، یہ سمجھ کے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اور پیچھے نیت یہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص غصہ کر سکتا ہو، اس کا حق ہو غصہ کرنا، اور وہ نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لے، آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت ساری جنت کی حوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور فرمائیں گے جو ان میں سے تو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وزن اعمال ہوگا تو اس وقت وزن کے لیے نماز لائی جائے گی، حج لایا جائے گا، جہاد لایا جائے گا، صدقہ لایا جائے گا۔ فرمایا ان سب کا وزن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ فرمایا کہ صبر ایسا ہوگا کہ جب صبر آئے گا تو وزن کو ہٹا دیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے، شماری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت عطا ابن ابی رباح اس کو نقل کر حضور سے آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اتنا شدید ہوتا ہے اس میں میرا سطر کھل جاتا ہے، مجھے ہوش نہیں رہتا، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں دعا کروں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر میں دعا کروں آپ کے لیے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر آپ صبر کر لیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کو جنت مل جائے گی، اس پر اگر آپ نے صبر کر لیں تو جنت۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اب بتاؤ دعا کروں یا صبر کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں صبر کروں گی، لیکن اتنی درخواست ہے یہ دعا کر دیں کہ جب کبھی دورہ پڑے تو اس وقت میرا سطر نہ کھلے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف یعنی پورا ہمارا دین کوئی بھی عمل اس کا نقطہ آغاز تصحیح نیت، کوئی بھی عمل، آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کسی کے ہاتھ دھلا رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں، آپ کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، آپ کسی سے ناراض ہو رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی سے کچھ لے رہے ہیں، سب یعنی پوری کی پوری زندگی، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی شادی ہے، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی اصلاح ہے، یہ سارا کا سارا یہ ہمارا دین ایسا ہے، دین اسلام ایسا ہے کہ اس میں دنیا کوئی ہے ہی نہیں۔ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس میں دنیا ہے ہی نہیں، سارا کا سارا دین ہے۔
پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور قبر میں جانے تک کوئی لمحہ، کوئی قدم، کوئی بول دنیا نہیں ہے، دین ہی ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے یا دو چار لوگ ہیں جو کسی پریشانی میں آپ نے سوچا کہ یار یہ صدمے میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے یہ ہنس پڑیں، مسکرائیں، خوش ہو جائیں۔ یہ بھی سنت ہے۔ اس نیت سے کوئی ایسی بات کہنا جس سے دوسرے کی پریشانی دور ہو جائے، دوسرا مسکرائے، خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ کے پاس ازواج اور کچھ اور عورتیں تھیں۔ اس وقت آپ غصے میں تھے، آپ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ متعدد بار اجازت مانگنے پر اجازت ملی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں حضور کے پاس جا کر ضرور کوئی ایسی بات کہوں گا جس سے آپ خوش ہوں اور مسکرانے لگیں۔ اب دیکھیے، تاکہ آپ کا غم ہلکا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس تشریف لے گئے، کہا یا رسول اللہ، یہاں جب ہم آئے ہیں ہجرت کر کے، یہ عورتیں تو ہمارے اوپر سوار ہو گئیں۔ یا رسول اللہ، یہ عورتیں تو ہمارے اوپر سوار ہو گئیں۔ یہ انصار جو ہیں نا، یہ ان کی عورتوں کو دیکھ دیکھ کے انہوں نے بھی رنگ پکڑ لیا، اور فرمانے لگے میں اپنی عورت کا، اپنی اہلیہ کا نام لیا، میں تو اگر وہ ایسی کرے تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھوں اور ایسا ماروں اس کو۔ یعنی اس انداز سے انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، خوش ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کے مسکرانے سے، خوش ہونے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیت، یہ اللہ کے نبی کو راحت پہنچانے کی تھی۔ ان کا یہ عمل عین ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دل جوئی کے لیے، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی باادب ہو کر، سر جھکا کر کے بیٹھتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو شخصیتیں تھیں جو حضور کی خدمت میں بات کرتے تھے۔ باقی صحابہ کرام خاموش رہتے تھے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو حضور کی ناگواری کا ذریعہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے کوئی ایسی بات فرماتے۔ ایک دفعہ کھجوریں دسترخوان پر پڑی، کھجوریں دسترخوان پر۔ اب صحابہ کرام کھا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، جیسے کہتے ہیں نا ابھی آنکھ دکھ رہی ہے، تو کھجور ذرا گرم ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا علی تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو، یعنی تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو؟ وہ فرمانے کہ ہاں یا رسول اللہ، جو ٹھیک ہے اس کی طرف سے کھا رہا ہوں، جو ٹھیک ہے اس کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ آپ بہت مسکرائے، یہ ذہانت،
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، تناول فرما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر میں تھے، آپ کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، گٹلیاں حضرت علی کے سامنے جمع کر رہے ہیں، اور آخر میں حضرت علی کے سامنے ڈھیر لگ گیا گٹلیوں کا، حضور کے سامنے ایک بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی گٹلیاں وہاں جمع ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا علی آپ نے تو کمال کر دی، سب نے تھوڑی تھوڑی کھائیں اور آپ نے اتنی کھا لی۔ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ نے بھی تو کمال کر دی، آپ گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے، آپ گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے، یعنی آپ کے سامنے ایک بھی گٹلی نہیں۔ اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی غلط ہو یا غلط بیانی ہو، یہ صحابہ اکرام کی دل جوئی کے لیے۔ ایک دیہاتی حضور کے پاس آئے اور آ کر کے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے سواری دیں، اونٹ دیں سواری کے لیے، میں نے سفر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے، بیٹھ جاؤ، ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اب وہ بگڑنے لگا، کہا کہ میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے تو اونٹ مانگا ہے سواری کے لیے اور آپ مجھے فرما رہے ہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ 2-3 دفعہ اس نے کہا آپ نے یہ فرمایا، پھر آخر میں فرمایا آپ نے بھلے آدمی، اونٹ جو ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ جو ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کی سمجھ میں بات آئی کہ بات تو ٹھیک فرمایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کبھی کبھی اس طرح سنت کی نیت سے، دیکھیں پیچھے نیت کوئی ایسا مذاق جس میں دوسرے کی تذلیل تحقیر نہیں، اگر سنت کی نیت سے اس طرح سے ایک مزاح ہے دائرے میں رہ کر، تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اس پر بھی اجر و ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مومن نیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، کوئی لمحہ اس کا نیکی سے خالی نہیں، کوئی لمحہ مسلمان کا نیکی سے خالی نہیں ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو، ارادہ ٹھیک ہو۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ ذرا ایڈریس سمجھانا، ایڈریس سمجھانا، بھئی آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے فلاں مسجد میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے ایڈریس بتلا دیا اور نیت یہ کر دی کہ بھئی اس کو میں راستہ بتلا رہا ہوں، یہ بھی صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے، یہ بھی صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب۔ چلتے چلتے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ بھی نہیں صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے۔ فرمایا دوسرے کو اپنی ایذا سے بچانا بھی صدقہ ہے، دوسرے کو اپنی ایذا سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ دیانتداری سے ہم غور کریں، آج اگر حضور علیہ السلام کے ان طریقوں کو لے لیں، ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ دوسرے سے مجھے تکلیف، میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس کو سوچ لے تو کتنے مسائل حل ہو جائیں، کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے مارکیٹ میں تشریف لے گئے، ایک ڈھیر دیکھا، اس میں یوں ہاتھ داخل کیا، جب ہاتھ داخل کیا اندر سے گیلا اوپر سے سوکھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟
اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بارش سے گیلا ہو گیا تھا تو میں نے اوپر سوکھا مال ڈال دیا اور اندر گیلا. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. یہ تو دھوکہ ہے. یعنی آپ تجارت کریں، آپ ملازمت کریں، آپ بڑے سے ملیں، چھوٹے سے ملیں، مسجد میں بیٹھیں، گھر میں جائیں، دوستوں میں بیٹھیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، غرض یہ کہ زندگی کا کوئی ایسا عمل بتلائیں جو دین نہ ہو، جو دین نہ ہو. حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ شوہر جب اپنے گھر والوں سے ملتا ہے تو فرمایا یہ بھی دین ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن کر حیران ہو گئے. یا رسول اللہ یہ تو خالصتاً ایک انسانی خواہش ہے، ایک انسانی جذبات ہیں. اس پر آپ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا اگر یہ غیر محل پر اختیار کرتا تو گناہ نہ ہوتا. فرمایا ہاں. فرمایا یہ عین عبادت ہے. یعنی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارا دین نہ ہو. کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں. پوری زندگی دین کے اندر ہے، پوری کی پوری زندگی دین کے اندر ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تجارت دیکھیں. ایک صحابی انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بھئی سواری لاؤ خرید کے، کوئی سواری ڈھونڈو. وہ سواری لینے گئے، لے کے آ گئے، اور اس شخص کو بھی جس سے خریدی اس کو بھی ساتھ لے لیا، اس کو بھی ساتھ لیا. آؤ میں تمہیں پیسے دلواؤں. آ کر کے بتایا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ ان سے آ کر کے کہا کہ جی یہ میں نے سواری خرید لی اور ان کو پیسے دے دیں. فرمایا کتنے میں خریدی؟ کہا 300 درہم میں. 300 درہم میں. اب اور فرمانے اس نے کیا کہا بیچنے والے نے کہ جی میں نے اپنی خوشی سے 300 درہم میں دی ہے. اور انہوں نے کہا جی میں نے جو ہے زبردستی تو نہیں کی. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرمانے لگے اس سے کہ میاں اگر اس کے 300 کی جگہ ہم آپ کو 400 دے دیں. حیران ہوا کہ پتہ نہیں مذاق ہی کر رہے ہیں. اس نے کہا جی مہربانی. فرمایا اگر 500 دے دیں. پھر فرمایا 600 دے دیں. فرمایا 700 دے دیں. اب وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، یہ گنتی ہی گن رہے ہیں یہ واقعتاً کوئی. فرمایا اگر 800 دے دیں. اور پھر 800 درہم دے دیے. 800 درہم دے دیے. جب 800 درہم اس کو مل گئے اور وہ ہنستا مسکراتا جا رہا ہے خوش ہو کے، تو خادم نے کہا کہ حضرت میں نے اس سے بات کی ہے، اس نے 300. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے مجھے یہ تعلیم دی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا. اس بیچارے کو اپنی چیز کی قیمت کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، مجھے پتہ تھا. لہذا اس کی خیر خواہی اسی میں تھی کہ اس کی چیز کی جتنی قیمت ہے میں اتنی اس کو دے دوں. میرے پیارو، آپ دنیا میں کوئی اس کی مثال لا کے پیش کر سکتے ہیں؟ ہے ہی نہیں. یہ چیز کہ آج اکثر لوگ ایک بات اٹھاتے ہیں
کہ مذہب پہلے یا انسانیت پہلے؟ اکثر لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ مذہب پہلے یا انسان، یعنی ہم مذہب کو دیکھیں یا انسانیت کو دیکھیں؟ بظاہر اس جملے میں یہ لگتا ہے کہ مذہب تو ہمیں بند کر رہا ہے، مذہب تو ہمیں بند کر رہا ہے. مثلا مذہب ہمیں اسلام میں بند کر رہا ہے، ہندو مذہب ہمیں ہندو میں مذہب بند کر رہا ہے، یہودی مذہب ہمیں یہودی میں بند کر رہا ہے، عیسائی مذہب ہمیں عیسائی میں بند کر رہا ہے. اور پوری انسانیت اگر ہم مذہب سے ہٹیں تو ساری قیودات ختم ہیں. تو بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ انسانیت اوپر ہے مذہب کے، جبکہ ایسا نہیں ہے. انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کی ہمدردی کیا ہے؟ انسانیت کے حقوق کیا ہیں؟ یہ بھی ہمیں مذہب ہی بتاتا ہے، انسانیت نہیں بتاتی. بات سمجھیں، انسانیت کو انسانیت سے جتنا نقصان پہنچا ہے اتنا کسی اور مخلوق سے انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جنگل کے درندوں نے مشورہ کر لیا ہو کہ شہر پر یلغار کرنی ہے؟ نہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ شیروں نے ایک انجمن بنا لی اور انہوں نے سوچا کہ فلاں شہر پر یلغار؟ نہیں. کسی مخلوق سے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا انسانیت سے انسانیت کو نقصان پہنچا. اس انسان میں اگر مذہب ہٹا دیں گے تو یہ بھیڑیا ہے، یہ جانور ہے، درندہ ہے، یہ دوسرے کا خون نچوڑ رہا ہے. انسانیت ہی، اسلام ہی، دین ہی، مذہب ہی انسان کو صحیح معنوں میں انسان کی ہمدردی کا سبق دیتا ہے. اگلی بات کہتا ہوں، انسانیت تو کہتے ہیں نا کہ انسانیت تو صرف انسانیت کی ہمدردی دکھاتی ہوگی ایک لمحے کے لیے. ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لو کہ انسانیت کی ہمدردی سکھاتی ہوگی، لیکن اسلام وہ مذہب، وہ دین ہے جو انسان ہی نہیں جانوروں تک کے حقوق کی بات کرتا ہے. جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے. کوئی ایسا دین، کوئی ایسا نہیں ہے جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہو. اور انسانیت تو یہ ہے، مزاج سے ہٹ کر کوئی بات ہو جائے تو پھر کوئی بھی بلیم لگا کر ایک ہی دن میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت کی گھاٹ میں اتار دے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن اسلام مذہب غصے کو بھی لگام دیتا ہے. جی، اسلام غصے کو بھی لگام دیتا ہے، ہاتھ کو روکتا ہے اور یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ غصہ حدود میں ہو. اللہ کی تعلیمات، اس کے رسول کی تعلیمات کی حدود میں ہو. اگر اس سے زیادہ غصے ہیں تو باز پرس ہوگی، کل قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے. صحابی حضور کے سامنے آئے، یا رسول اللہ، ایک کافر اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا. جب میں اس پر حملہ کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب میں اس کے اوپر تلوار چلانے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب یا رسول اللہ ایسے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاتھ روک لو، ہاتھ روک لو. اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر حملہ کرو. بتاؤ دیانتداری سے کیا دنیا کفر میں کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام ہی
ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اسی کے دامن میں آئیں گے ہمیں تحفظ ملے گا، اسی کے دامن میں آئیں گے ہمیں محبت ملے گی، اسی کے دامن میں آئیں گے ہمیں امن ملے گا، اسی کے دامن میں آئیں گے ہمیں حفاظت ملے گی، اسی کے دامن میں آئیں گے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت آبرو محفوظ ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم دین سے نکلیں گے تو بازار تو آگے کی بات ہے میرے پیارو، گھر کی چار دیواری کے اندر بھی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بھائیوں میں اگر اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، تعلق معاملہ نہیں ہے، اسی گھر میں اس بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اور اگر دین ہے، اسلام ہے، تو پھر بھرے بازار میں کسی کی مجال نہیں ہے۔ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام کے گورنر ہیں۔ فوجیں، یہودیوں کا وہ علاقہ ہے، فوجیں فاتحانہ انداز میں شہروں میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہودیوں نے چال یہ چلی، ہمیشہ دنیا کفر، آپ یہ تجربہ کر لیں، جہاں بھی جب بھی دنیا کفر نے مسلمانوں کو جال میں لیے ہیں، یا مال سے یا عورت سے، یا مال سے یا عورت سے، تو انہوں نے دکانوں پر، بازاروں میں اپنی بچیوں کو بناؤ سنگھار کر کے بٹھا دیا، اور کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتح کے نشے میں چور ہیں، یعنی فاتحانہ انداز میں یہ داخل ہو رہے ہیں۔ اور پتہ ہے جب کوئی فاتحانہ انداز میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں؟ آپ یہ جتنے بھی کافر بڑے بڑے گزرے ہیں ان کی ہسٹری پڑھ کر کے دیکھو کہ جب یہ فاتحانہ انداز میں کہیں داخل ہوئے تو کس طرح سے انسانوں کا قتل عام کیا، اور کس طرح سے بچیوں کی عزت آبرو پامال کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، ایک عرصے سے گھر سے دور ہیں، جب شہر میں داخل ہوں گے آپ کو دیکھیں گے تو نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ، آپ کے اوپر جھپٹ پڑیں گے، آپ نے کچھ کرنا نہیں، جو یہ چاہیں وہ ہونے دیں، پھر دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، ان کے پیچھے جو طاقت ہے اللہ کی، اس سے ہم نہیں لڑ سکتے، ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ شہر میں فوجیں داخل ہوئیں، جب سپہ سالار آگے تھے انہوں نے منظر دیکھا تو اللہ نے نگاہ فراست ان کی کھولی ہوئی تھی، سمجھ گئے کہ دنیا کفر ہمیں کس جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر کے فوج میں یہ اعلان کر دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام صرف قوانین نہیں ہے، دین اسلام تو ترغیب ہے۔ لمحہ بلمحہ، ہر قدم پر کہیں یہ ہے اللہ بصیر ہیں، کہیں یہ ہے اللہ خبیر ہیں، کہیں یہ ہے اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تمہارا عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ بس یہ کہا اور صحابہ اکرام گزرے، تو بعد میں یہودی آئے، انہوں نے بچیوں سے پوچھا سناؤ بھائی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یوں لگا کہ فرشتوں کی جماعت یا نبیوں کی جماعت گزر گئی، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ میرے پیارو،
یہ ہے دین، یہ ہے تعلق معاملہ، یہ ہے تربیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ انہی کے اعمال کو دیکھ کر شہروں کے شہر اسلام کے دامن میں آ رہے تھے اور اپنے لیے اسلام کو رحمت سمجھ رہے تھے۔ تو میرے پیارو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو بھی ہم اعمال کریں صحیح نیت کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب انشاءاللہ اس خیال سے عمل کریں گے تو یہ 1 دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، 5 دن میں نہیں، 10 دن میں نہیں، اس کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ جب انشاءاللہ بہت دفعہ ایسا ہوگا خیال رہے گا، بہت دفعہ خیال نہیں رہے گا، لیکن کوشش کریں اس بات کا استحضار رہے۔ انشاءاللہ جب اس بات کا استحضار رہے گا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس راستے کی ترقیات نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس میں جتنا بھی درود پاک پڑھا گیا اور جو کچھ کہا سنا گیا، ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر کی بھی حفاظت فرما، ہمارے باطن کی بھی حفاظت فرما، ہماری سوچ اور فکر کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے اوقات کی حفاظت فرما، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری دنیا کی حفاظت فرما، ہماری آخرت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے صفت احسان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس پر اپنی ذات عالی کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔